میں پروفیسر ڈاکٹر عنایت بلوچ، میں یہاں التمش جنرل ہاسپٹل میں ایز اے کنسلٹنٹ فزیشین اور ایز اے گیسٹرو اینڈ ہیپیٹولوجسٹ یہاں پہ اپنی خدمات دے رہا ہوں۔ میں یہاں پر روزانہ 3 بجے سے 6 بجے تک، منڈے سے سیٹرڈے تک یہاں اپنے پیشنٹس کو، اپنے مریضوں کو، ان کی جو ہے بیماریاں مختلف، ان کا علاج معالج یہاں کرتا ہوں۔ آج کل ہمارے پاس جو ڈائجسٹو پرابلم کے مریض آ رہے ہیں، زیادہ تر پیٹ کی بیماریوں کے جو آ رہے ہیں، ان میں زیادہ تر مریض آ کے شکایت کرتے ہیں کہ جناب ہمیں سینے کی جلن زیادہ ہو رہی ہے کھانے کے بعد، یا کبھی کوئی مرغن غذا کھائی تو اس کے بعد سینے کی جلن ہو رہی ہے، اور رات کو جب ہم سونے جاتے ہیں تو اکثر اوقات ہمیں کھٹا کڑوا پانی جو ہے وہ منہ میں آتا ہے۔ تو یہ جو تکالیف آ کے ہمیں پیشنٹس بتاتے ہیں، جنہیں ہم اپنی ٹرمینالوجی میں گرڈ کہتے ہیں، گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس ڈیزیز، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری کھانے کی جو نالی ہے، جسے ہم ایسوفیگس کہتے ہیں، اس کے لوور اینڈ پہ اسفنکٹر ہوتا ہے، جسے LES ہم کہتے ہیں، لوور ایسوفیجل اسفنکٹر کہتے ہیں، وہ بعض دفعہ لوز ہو جاتا ہے۔ جو مرد حضرات اسموکنگ کرتے ہیں، مرغن غذائیں کھاتے ہیں، یا وہ لوگ جو نسوار لگاتے ہیں، خاص کر ہمارے پشتون بھائی، اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، یا آج کل یہ جو چھالیا گٹکا لوگ کھا رہے ہیں، یہ بھی ایک مین وجہ ہے اس کی کہ ان کا لوور ایسوفیجل اسفنکٹر لوز ہو جاتا ہے، اور ایبڈومنل پریشر کی وجہ سے جو اسٹمک کے کنٹینٹ ہوتے ہیں along with اس کی ڈائجسٹو جوسز سے، وہ مینلی ایسڈ کی شکل میں واپس ایسوفیگس میں جب آتے ہیں تو ان کو جلن بھی ہوتی ہے، سم ٹائمز یہ وومٹ کر دیتے ہیں، اور وہ پینفل ہوتی ہے۔ اگر اس کو ٹریٹ کیا جائے بر وقت، اپنے دیر نہ کرے اگر اس میں، تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن لوگ جو پراپر دوائیاں نہیں استعمال کرتے، چھوڑ دیتے ہیں دوائیوں کو، تو یہ آگے چل کر اسٹمک میں جا کے انفلیمیشن پیدا کرتی ہے یہ چیزیں، اور وہ ریزلٹنگ انٹو پیپٹک السر یا گیسٹرک السر جسے ہم کہتے ہیں، اس میں بھی یہ جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اور ہمیں آ کے بتاتے ہیں، جو ایک اور چیز جو ان کا پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو کھانے کے بعد بار بار واش روم میں جانا پڑتا ہے۔ ادھر سے کھانا کھایا، تھوڑی دیر کے بعد واش روم میں جانا پڑا، حالانکہ وہ کوئی پیتھولوجیکل ڈس آرڈر نہیں ہوتا، جسے ہم IBS یا اریٹیبل باول سنڈروم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ خاص کر خواتین میں زیادہ مسئلہ پایا جا رہا ہے آج کل۔ تو ایسے کیسز میں ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے تو اپنی لائف اسٹائل چینج کریں، کھانے کے جو ہے طور طریقے وہ تبدیل کریں، اور اس کے ساتھ ہم انہیں کچھ دوائیاں دیتے ہیں کھانے کو، تو اس سے بھی ان کو کافی افاقہ مل جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ابھی گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، تو اس میں گیسٹرو انٹرائٹس کے کیسز زیادہ آئیں گے، جو کہ وائرل بھی ہو سکتی ہے، بیکٹیریل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو ایک تو لوز موشن زیادہ لگے ہوتے ہیں، کبھی تو واٹری موشنز ہوتے ہیں، پانی کی طرح ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وومٹنگ ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو زیادہ فلوئڈ لاس ہوتا ہے، جس میں الیکٹرولائٹس بھی ہوتے ہیں، تو ان کے نمکیات کی بھی کمی ہو جاتی ہے، اور اگر فلوئڈ لاس ہو جائے تو کڈنیز پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ تو ایسے پیشنٹس کو ایک دم اپنے ڈاکٹرز کے پاس جانا چاہیے اور رپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس گرم موسم میں ابھی بھی کافی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں گیسٹرو انٹرائٹس کے۔ تو اس میں
جلدی سے جلدی ان کا علاج ہو جانا چاہیے تاکہ ان کے زیادہ کمپلیکیشن نہ ہو. جیسے یہ گردے رینل فیلیور میں چلے جاتے ہیں تو ایسے مریضوں کو ہم تاکید کرتے ہیں کہ وہ اپنا وقت پہ دکھائیں. باقی اور بھی کئی بیماریاں ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم کسی اور وقت کے لیے چھوڑتے ہیں.